ابھی میری وہاں پر ایک بات ہو رہی تھی، پنجاب میں بات ہو رہی تھی اسی بات پر. بات صرف اتنی سی، ہم نے تو اتنی سی بات کر رہی تھی، اور ہم نے تو بالکل کھل کر کے، میں نے کہا کوئی ہو تو بھائی ثابت کرے آ جائے. کہ پاکستان جو ہے 98% مسلمان ہوتا ہے. 98% مسلمان ہیں. اب اس سے مطلب نہیں وہ اہل حدیث ہیں، وہ دیوبند ہیں، وہ بریلوی ہیں، سب یہی ہیں نا، کلمہ گو ہیں. اب عقائد پہ بات میں نہیں کر رہا اس وقت، میں تو صرف وہ بات کر رہا ہوں کلمہ گوئی مسلمان کی، کہ کلمہ گو مسلمان جو ہیں وہ ہمارے ہاں 98% ہیں، باقی 2% اقلیتیں ہیں. اچھا، ان 98% کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ بریلویوں کی ہے. یہ بھی ماننے والی بات ہے نا یہ. تو میں نے کہا یار یہ کمال بات یہ ہے کہ یہ 98% مسلمانوں کا ہے. دین کی تو ہر آدمی بات کرتا ہے نا، دیوبندی ہو تو وہ بھی دین کی بات کرتا ہے، بریلوی ہے وہ بھی دین کی بات کرتا ہے، اہل حدیث ہے وہ بھی دینی کی بات کرتا ہے. تو میں نے کہا یہ بات بتاؤ تم ایک بات کہ 98% مسلمانوں کا ملک اور سب سے زیادہ اسلام کو یہی خطرہ ہے. تو وہ کیا 2% جو ہے وہ تم پہ غالب ہے؟ اچھا، جو حکمران ہیں تمہارے وہ بھی مسلمان ہی ہیں، چاہے وہ نام کے مسلمان ہیں، لیکن اس کو وہاں تک لاتا کون ہے؟ تم ہی لوگ. بھائی کوئی کافر تو اس کو ووٹ نہیں دیتے جا کے، اگر وہ دیں بھی ان سب کو ووٹ تو وہی 2% ہے، تم 98% تو پھر بھی تم ہو. تو بات یہ ہے کہ میں نے کہا بات اسلام کو خطرہ کسی سے بھی نہیں ہے، اور جو تم اسلام کے دعوے دار، اسلام کو بچانے والے ہو، تو ایک بات ہے کہ تو اپنا گھر تو بچا نہیں سکتا، اپنی جان بچا نہیں سکتا، اپنی عزت بچا نہیں سکتا، تو بچانے چلا اسلام کو. تو کیسے بچا لے گا تو اسلام کو؟ تیرے پاس ہے کیا اسلام بچانے والا؟ اس لیے کہ بڑا دشمن تو اسلام کا تو ہی ہے. بھائی جب اسلام کے دشمنی مسلمان ہو جائیں تو پھر اسلام بچے گا کس سے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے کہا اس لیے ہم اسلام کے دشمن ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے تم مسلمان ہو جاؤ، مومن ہو جاؤ. ہم میں کتنے مسلمان ہو گئے اور کتنے مومن ہو گئے؟ ذرا تم ایک ڈیفینیشن تو بتاؤ بھائی، مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مومن کیا ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے مومن؟ جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان ہوتے ہیں. کون سا؟ کس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہے؟ کون سا مسلمان کس کی زبان سے محفوظ ہے؟ یہاں عالموں کا اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں بڑھائے اور اس کام کے لیے کہ یہاں عالموں کا یہ حال ہے کہ وہ عالموں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، اور ایسی گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ شریف آدمی کسی دوسرے کمین آدمی کو بھی نہیں دیتا. تو اسلام کا دشمن ہے کون پہلے بتا؟ اسلام کا دشمن تو پہلے مسلمان ہے، بعد میں کوئی دوسرا ہو تو ہو. اس لیے کہ مسلمان اس لیے اسلام کا دشمن ہے کہ یہ زبان سے اسلام کے ساتھ ہے، کردار سے اسلام کے ساتھ نہیں ہے. دو باتوں کو ہم نے بس اسلام سمجھا پایا، تیسری ہمارے پاس اسلام سمجھنے کی کوئی بات نہیں ہے.
کہ میں جیسے کلمہ پڑھ رہا ہوں ویسے تو بھی پڑھ، میں جیسے دین کی تشریح کر رہا ہوں سب مانو اس کو، اور جس نے نہیں مانا بولے یہ کافر ہے، نکالو اس کو باہر۔ یا میں ہی ایک گروہ کے ساتھ ہو گیا ہوں تو بس وہ گروہ مسلمانوں کا ہے، باقی سب کو میں کافر بتاؤں گا کہ یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر۔ میں دیوبندیوں کی بات نہیں کر رہا، اہل حدیثوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف تم سے وہی بات، وہ سارے جو نعرہ لگانے والے ہیں ایک جیسے ہی، ان سارے ایک ہی نعرہ لگانے والوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہمارے پاس بہت ساری تعویلیں ہیں، کسی کو کافر بتانے کی، کسی کو مومن بتانے کی۔ لیکن چلو ہم کسی کافر مومن کو نہیں مانتے، دوسرے کو، اپنے کو تو مانتے ہیں، لیکن اپنوں میں بھی کون ہے؟ تو سب سے بڑے دشمن اسلام کے یہ مسلمان ہیں، اس لیے کہ یہ زبان سے اسلام کے ساتھ ہیں، عمل سے اسلام کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کا کوئی عمل ایسا نہیں کہ اسلام کے ساتھ ہوں، یہ بس ان کی اپنی ترجیحات ہیں، انہی کی ترجیحات اسلام ہے۔ یہ صوفیوں والا اسلام نہیں ہے ان کے پاس، صحابہ والا اسلام نہیں ہے ان کے پاس۔ مسلمانوں کی جائیدادوں پہ یہ قبضے کرتے ہیں، مسلمانوں کا دھوکے فساد یہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو برا بھلا یہ کہتے ہیں، مسلمانوں کی عزتیں وقتیں ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں، ان کی نگاہوں سے محفوظ نہیں۔ جس جگہ پہ چاہو 4 بانس لگاؤ اور ایک چٹائی باندھو، ایک مسلح بچھاؤ اور وہاں اذان دینا شروع کر دو، کوئی آیا بولے میری جگہ توڑو اس کو، کل دیکھو مسجد توڑو رہے اللہ کی۔ وہ کتنی قیمتی جگہ ہو کسی بیچارے کی، آخر میں اس کو بلا پھسلا کے تجھے اللہ آخرت میں اجر ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کے تو مزے آئے گا، انہوں نے مسجد کو قبضہ کر لیا زمین پہ، تو وہ بیچارہ رول رہا ہے۔ کوئی چرچ بنتے ویسے دیکھا کہیں؟ پھر کہتے ہیں اللہ کی مسجد توڑ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گروا دی تھی مسجد؟ ہم عمل نہیں کرتے، بالکل عمل نہیں کرتے، اسلام کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تحفظ رسالت تو یہی ہے کہ جیسا رسول تجھے چاہتے ہیں تو ویسا ہو جائے، اپنے کردار سے اس کا تحفظ کر۔ ورنہ اگر تو اس عمل پہ نہیں ہے تو پہلا دشمن تو ہے رسول کا، کہ تو نے رسول کا حکم کی پابندی ہی نہیں کری ہے کوئی۔ اتنے معاملے، یہ معاملے اس لیے ہیں، یہ بات اس لیے ہے، ہماری کسی تنظیم کی خدا نہ خواستہ یا کسی گروہ کی مخالفت نہیں ہے، ہم تو عام مسلمان کی بات کر رہے ہیں، کسی گروہ کی بات نہیں کر رہے، کسی تنظیم کی بات نہیں کر رہے، کسی سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو ایک عام مسلمان کی بات کر رہے ہیں کہ عام مسلمان اپنے کردار سے تحفظ کر سکتا ہے رسالت کا، اور اصل یہی تحفظ ہے کہ تو اپنے کردار سے رسالت کا تحفظ کر۔ اسی لیے ان کو جرت پیدا ہوتی ہے، جرت پیدا ہوتی ہے بے حرمتی کی، کہتے ہیں بے عمل ہے، اور وہ جرتیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بے عمل لوگ ہیں، یہ روڈ پہ آئیں گے، اپنے نقصان کریں گے، اپنی املاک جلائیں گے، اپنے لوگوں کو ماریں گے، اپنے ملک کو کمزور کریں گے، اور پھر سینہ تان کے کھڑے ہوں گے، دیکھو ہم تو کیا کر رہے ہیں، ہم تو اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، اسلام میں ملک میں اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں۔
تو کمال بات ہے، ہماری بھی عقلیں ہیں، کمال عقلیں ہیں۔ آج ہم عملی کرداری اگر مسلمان ہو جائیں تو نہ کسی کے اندر جرت نہ کسی کی باہر جرت، اس لیے کہ تو کردار سے کہتا ہے نا، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، کہ اس کا کردار اور اس کی زبان اللہ کی دلیل ہے ہونے کی۔ تو بات یہی ہے، صوفیہ کرام کا طریقہ یہی تھا کہ وہ کردار سے اپنے آپ کو مسلمان بناتے تھے۔